بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا آپ کا جو دورہ بخاری کی کلاس میں سبق ہے سورہ آل عمران شروع سے۔ سورۃ آل عمران مدنیہ۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن پاک میں کچھ سور مدنی ہیں اور کچھ مکی ہیں۔ ائمہ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے، جو راجح قول ہے وہ آپ لکھ لیں۔ ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی مکہ سے جو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی گئی، اس ہجرت سے جو صورت بھی پہلے نازل ہوئی اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شہر میں نازل ہوئی، خواہ وہ کسی بھی، اس کو سورہ مکی کہا جائے گا۔ اور ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد، مکہ سے جو مدینہ شریف کی طرف ہجرت ہوئی اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی، خواہ وہ کسی شہر میں نازل ہوئی، اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی صورتوں کی ابتدا میں حروف آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد طہ یاسین، مثال کے طور پر میں نے کچھ پڑھے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا جو حقیقی معنی ہے اس کو اللہ کریم عز و جل جانتا ہے، یا اللہ کریم کے بتائے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، الحی آپ زندہ، القیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ اس آیت مبارکہ کا اور اس سے آگے کچھ اور آیات بینات اسی کے ساتھ ہیں، ان کا شان نزول۔ تفسیر بغوی ہے، تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر بغوی۔ باغوی مصنف کا نام الامام ابو محمد
یہ آپ کی کنیت ہے. حسین بن مسعود یہ آپ کا نام ہے. حسین بن مسعود یعنی مسعود کے بیٹے حسین. مسعود ان کی وفات ہے 516 سن ہجری کو. 516 سن ہجری کو. شان نزول نقل فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں نجران کے علاقہ سے عیسائیوں کا ایک بے مثال وفد آیا. یہ صحابہ کے جملے ہیں جو میں نے بولے ہیں. ایسے شاہانہ انداز میں وہ آئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان جیسا وفد آج تک نہیں دیکھا. بے مثال وفد. 60 راکبہ 60 افراد پہ مشتمل یہ گروہ تھا. 60 افراد پہ مشتمل یہ گروہ تھا. قادم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. داخلوا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین صلی العصر. جس وقت یہ مسجد نبوی شریف میں آپ پہنچے اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عصر کی نماز ادا کی. یعنی عصر کے ٹائم میں یہ داخل ہوئے اور انہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے مسلک کے اعتبار سے نماز پڑھی. اپنے مسلک کے عیسائیت کے اعتبار سے کچھ صحابہ کا ارادہ ہوا لیکن سرکار نے فرمایا ان کو چھوڑ دو. ان کو ارادہ ہوا ہوگا لاما اعلیٰ کہ ان کو نکالنے بھی باہر پڑھو نماز اپنی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شریعت کے مالک ہیں جیسے چاہیں کوئی ممانعت نہیں آپ کو. فرمایا ان کو چھوڑ دو. انہوں نے نماز پڑھی. اب ان کے اندر کچھ ان کے امیر تھے سردار تھے وفد کے. ان میں سے 2 شخصوں کو فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلما. 2 کو سرکار نے فرمایا کہ تم دونوں اسلام لے آؤ. تم دونوں کیا لے آؤ؟ اسلام لے آؤ. قال اسلمنا قبلک. کہنے لگے ہم تو آپ سے معاذ اللہ ہم تو آپ سے بھی پہلے کے اسلام لا چکے ہیں. ہم تو آپ سے بھی پہلے کے. قال سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں نے جھوٹ بولا ہے. تم دونوں نے کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے. فرمایا بتاؤ اگر تم بھی اسلام لا چکے ہوتے تو کیا اللہ کے لیے کسی کو بیٹا بناتے؟ پہلی دلیل سرکار نے رکھی. اگر تم اسلام لائے ہوتے تو کیا کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے؟ دوسری دلیل سرکار نے فرمایا اگر تم اسلام لا چکے ہوتے تو کیا تم صلیب کی عبادت کرتے؟ پھر سرکار علیہ السلام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا اگر تم اسلام لائے ہوتے تو کیا تم خنزیر کا گوشت کھاتے؟ کیا تم خنزیر کا؟ جب سرکار نے ان کو یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ کسی کو اگر اسلام لائے ہوتے تو کسی کو اللہ کا بیٹا بناتے. اس سے مراد کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ عیسائی اللہ کا کیا. انہوں نے فوراً قال ان لم یکن عیسیٰ والدا للہ فمن یکن ابو. ان دونوں نے سرکار علیہ السلام پہ سوال کر دیا بقول آپ کے ان لم یکن عیسیٰ والدا للہ تعالی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ابھی آپ نے فرمایا فمن یکن ابو, تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایسی خاتون سے پیدا فرمایا, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, کنواری تھیں اور کسی بشر نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا, پاک دامنہ تھی. اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر شادی کے سیدتنا مریم سلام اللہ علیہا کو بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا. تو اب عیسائیوں کے اس وفد کے سرداروں نے
سرکار سے عرض کی فَمَن يَكُنْ أَبُوهُ، تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ وَخَاصَمُوهُ جَمِيعًا فِي عیسیٰ، پھر باقی بھی وہ اپنے سرداروں کے ساتھ مل کے نا سرکار کے ساتھ گفتگو کرنے لگے کہ بتائیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، بتائیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستم تعلمون، سرکار نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ کوئی بھی بیٹا ہوگا، کوئی بھی، وہ کم از کم اپنے باپ کی جنس سے ہوتا ہے، کم از کم اپنے باپ کی، یعنی اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں جیسا باپ ویسا ہی بیٹا، جیسا باپ، یہ عمل کی بات نہیں ہو رہی، عقیدے کی بات نہیں ہو رہی کہ باپ سنی ہے تو بیٹا بھی سنی ہو، ممکن ہے بیٹا شیعہ ہو جائے، مرتد ہو جائے، ممکن ہے، یا باپ شیعہ ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اللہ کریم نے بیٹے کو اسلام کی دولت سے نوازا اور وہ سنی ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے، یہاں جنس مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ جنس مراد ہے۔ مثال کے طور پر اب گائے سے انسان تو پیدا نہیں ہوگا نا، اب امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو گائے کی جنس سے ہی کوئی چیز پیدا ہوگی۔ سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، جو جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کے مشابہ یعنی اس کی جنس سے ہوتا ہے۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا، وہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ وقال، سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کریم جو ہے ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے ذاتی طور پہ، اور ہر چیز کو رزق مہیا کرتا ہے، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی، ان کو رزق بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ قالوا بلا، کہنے لگے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، جس طرح اللہ ہر چیز کا محافظ ہے ذاتی طور پہ کہ وہ اس پوری کائنات کا محافظ ہے، لیکن اس کے محافظ ہونے میں وہ کسی کا محتاج ہے، بتاؤ تو صحیح عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ پوری کائنات کو رزق دیتا ہے اس حیثیت سے کہ رزق دینے میں وہ کسی کا محتاج، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس حیثیت سے رزق دیتے ہیں؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ دیکھا نا انبیاء جو کچھ تقسیم کرتے ہیں اپنے رب کا محتاج ہو کر تقسیم کرتے ہیں، اس لیے یہاں یہ جملہ بولا جا رہا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور انبیاء اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ پھر سرکار علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا الستم تعلمون ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ دونوں جہانوں میں کوئی ذرا بھی اللہ کریم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ اس صفت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس ہر چیز اپنے سامنے رکھنے میں اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایسے ہی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام، غور سے سننا ہے، یہاں بد مذموم کا رد ہے جو اب سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ کے سامنے ہے سب کچھ، اللہ کے سامنے ہے، لیکن اللہ کو یہ صفت کسی نے دی بلکہ اس کی ذاتی ہے، بلکہ اس کی وہ سب کچھ دیکھتا ہے، ما یلیکو بشانی، ما یلیکو، کیونکہ اللہ آنکھوں سے پاک، اللہ آنکھوں سے، ہر چیز اس کی قدرت کے سامنے ہے، اس کے علم و حکمت کے سامنے ہے۔ فرمایا یہ اللہ کو کسی نے دی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا فَهَلْ يَعْلَمُ عِيسَىٰ عَنْ ذَلِكَ شَيْئًا، کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ جو کچھ میں نے کہا کہ اللہ کے سامنے ہے،
کیا عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی چیز کو بھی جانتے ہیں؟ اب وہابی یہاں تک تو خوش ہوگا ہماری گفتگو سن کے، بڑا خوش ہوگا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ ابھی سرکار کے جملے پورے ہی نہیں ہوئے۔ تمہارے جیسے بد مذہبوں کو تو نگاہ نبوت 1400 سال پہلے ہی دیکھ رہی تھی۔ فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی حیثیت سے سب کچھ جانتے ہیں جس طرح کہ اللہ کسی کا محتاج؟ اللہ کو یہ صفت کسی نے دی؟ فوراً فرمایا الا ما علم، ہاں جتنا اللہ نے عیسیٰ کو سکھا دیا ہے۔ فرمایا وہ تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے، الا ما علم، جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے یہ تو بس اتنا ہی جانتے ہیں، خواہ دونوں جہاں کا دیا ہے خواہ جتنا بھی دیا ہے، کیونکہ تفصیل نہیں ہے۔ فرمایا جتنا اللہ دے نبی تو اتنا ہی جانتا ہے، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ نبی جانتا ضرور ہے غیب، لیکن اپنے رب کا محتاج ہو کے، اپنے رب کا اور اللہ کسی کا۔ قالو لا، کہنے لگے یہ بھی آپ نے ٹھیک فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پہ نہیں جانتے، ہاں اللہ نے جو دیا ہے اس حیثیت سے جانتے ہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے فَإِنَّ رَبَّنَا صَوَّرَ عِيسَىٰ فِي الرَّحْمِ كَيْفَ شَاءَ، تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت جیسے اللہ نے چاہی آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر پیدا فرما دی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا تمہیں اس بات کا بھی علم ہوگا کہ اللہ کریم کی نہ کوئی صورت ہے اس حیثیت سے جس طرح میری اور آپ کی صورت ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی مثل ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی۔ پھر سرکار نے فرمایا وَرَبُّنَا لَا يَأْكُلْ وَلَا يَشْرَبْ، تمہیں اس بات کا بھی علم ہوگا کہ ہمارا جو رب ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ ہی وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے۔ قالوا بلا، کہنے لگے ایسے ہی ہے۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا قال الستم تعلمون ان عیسیٰ حملته امه، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماں نے پیٹ میں یعنی اپنے حمل میں رکھا، جتنا عرصہ بھی مالک نے چاہا، خواہ وہ ایک لمحہ کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں جس طرح کہ عام عورتیں اپنے بچوں کو پیٹ میں رکھتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے ایسے ہی رکھا، پھر والدہ سے ایسے ہی آپ نے جنم لیا جس طرح کہ باقی عورتیں بچوں کو جنم دیتی ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو غذا دی گئی جس طرح کہ ہر بچے کو غذا دی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیتے بھی ہیں، گفتگو بھی اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ جس طرح زبان سے ہم بولتے ہیں۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے پھر فرمایا فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا كَمَا زَعَمْتُمْ، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کہتے ہو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اتنی ساری باتیں جو میں نے ابھی تمہیں گنوائیں اللہ میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں وہ موجود اس حیثیت سے نہیں ہے۔ حالانکہ اگر بیٹے ہوتے تو بیٹا اپنے باپ کی جنس سے ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی۔ فَسَكَتَوْا، وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی۔ سرکار نے ان کو ایسے دلائل دیے، اب ان جھوٹے اور کذاب لوگوں کے پاس کوئی دلیل، چپ کر گئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کریم نے جو سرکار نے اس وقت ان سے مناظرے میں گفتگو فرمائی، مالک نے جبریل کو بھیجا، یہ آیات بینات جبریل سرکار کی بارگاہ میں لے کے آ گئے جن کو اب ہم پڑھنے چلے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، یعنی عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ الحی، آپ زندہ ہے، القیوم، دوسروں کو قائم فرمایا ہوا ہے۔ نزل علیک الکتاب